شیطان اپنی تدبیریں کرتا ہے اور میرا اللہ اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کہتے ہیں بہترین تدبیر ہماری ہی ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، شیطان انسان کا پہلے دن سے ہی دشمن ہے۔ پہلے دن سے ہی اس نے انسان کے ساتھ دشمنی کا ٹھان لیا اور عزم کیا کہ میں نے اس کو جنت سے نکال کر کے ہی رہنا ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنے دنگا و فساد ہیں، اس کے پیچھے وہ شیطان وار کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کسی بھائی کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کہ پیچھے سے آپ کو اکسانے والا جو ہے وہ شیطان ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت انسان کے لیے بنائی ہے، تو اس نے کہا کہ میں آج سے ہی وعدہ کرتا ہوں اس کو جنت سے نکال کر ہی رہوں گا۔ اس نے ہمارے باپ کے ساتھ دشمنی کی۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس نے کہا کہ حضرت انسان کو ہی دنیا سے ختم کر دیتے ہیں تاکہ کوئی انسان آئے ہی نہ اور میرا کام چلتا رہے، میرا وار چلتا رہے۔ قابیل سے حابیل کو قتل کروایا، یہاں کام نہ بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر وار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ لوگ دن کو دعوت دیتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دن اور رات کو دعوت دی۔ 60 لوگ مسلمان ہوئے۔ آگے چلتے جائیں، اس نے کہا کہ بنی نو انسان کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ یہ کام نہ ہو سکا تو کہنے لگا کہ اب جو نبی اللہ تبارک و تعالی نے بھیجنے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کروایا، شہید کروایا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ نبی کوئی پیدا ہی نہ ہو، اس کا نطفہ ہی کرپٹ کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام پر وار کیا۔ زلیخا کا آپ واقعہ سن چکے ہیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ پاک نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کی لڑی سے کوئی پیدا ہوگا، لیکن آسمان والا رب کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، ہم آسمان پر تدبیریں کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس کا وار نہ چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے سینکڑوں بچوں کو ہی شہید کروایا تاکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو جو نبی بن سکے۔ پھر آسمان والا رب کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، ہم نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے اندر ہی اس کی پرورش کروائی۔ پھر اس نے سوچا کہ کوئی نبی پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ آخر کار
وہ اپنی چالیں چلتا رہا، یہ اپنی چالیں چلتے رہے۔ 600 سال گزرے، جب 6 صدیاں بیت گئیں تو اس کی فوج نے، اس کی رعایا نے جب شکایت کی کہ جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان سے خبریں لینے کے لیے، جو خبریں شیطان نجومیوں کو دیتے ہیں، پھر نجومی آگے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اور میں یہاں رک کے یہ بات کہتا چلوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے نجومی کی بات پہ یقین کیا، نجومی کو اپنا ہاتھ جا کے دکھلایا، نجومی کے پاس بیٹھا، اس کی باتوں پہ یقین کیا، نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا۔ اور آج ہمارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو چاہو پوچھو، فال نکالو، یہ کرو وہ کرو۔ بھرکاف میرا موضوع نہیں ہے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کے شیاطین نے کہا کہ ہم آسمان سے خبریں لینے جاتے ہیں، آسمان پر تو بڑا ہائی الرٹ ہوا ہے، اوپر سے ستارے شہاب ثاقب پڑھتے ہیں۔ سورۃ ملک پڑھ کے دیکھیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم شہاب ثاقب جو ہیں، ستارے جو ہیں، وہ شیطانوں کو مارتے ہیں جو اوپر خبریں لینے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوپر بڑا ہائی الرٹ ہے۔ اس کے چیلوں نے شیطان کو بتلایا، اس نے کہا 2 کام ہونے والے ہیں، یا کوئی اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے، یا کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ان 2 کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یقیناً اس نے بھی پھر پیپر ورک کیا ہوگا، کسی نے بتلایا ہوگا کہ بھئی آپ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد پہ محنت کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، شہید کرواتے رہے، تو نے تو اسماعیل کی اولاد کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس نے چھان بین کرنی شروع کی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کدھر ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ کھجوروں کے علاقے کے اندر، یہ مکہ اور مدینہ کے علاقے کے اندر ہے۔ پھر اس نے وہاں ریسرچ کرنا شروع کی، اس بدبخت کو معلوم ہوا ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، یہاں ہی کوئی انسان پیدا ہونے والا ہے۔ پھر اس نے ایران جا کر کے ابرا کو تیار کیا کہ جاؤ جا کر کے بیت اللہ پر حملہ کرو۔ آپ سورۃ الفیل پڑھ کر کے دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ فیل والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابرا کو حملہ کرنے سے پہلے مار دیا۔ ابھی اس نے کعبہ ڈھایا نہیں ہے، کعبے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آسمان والے رب نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، آسمان والے رب نے اوپر سے کنکریاں دے کر کے، پرندوں بھیج کر کے اس کو قتل کروا دیا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، آسمان والا رب آسمانوں پہ تدبیریں کرتا ہے، یہ شیطان نیچے تدبیریں کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میرا اللہ بہترین تدبیر کرتا ہے۔
پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھی والے واقعے کے 26 دن بعد پیدا ہوئے۔ یہاں میں اپنی بات کو روک کے آگے لے جاتا ہوں۔ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کی تربیت کیسے کی؟ اب ہم چلتے ہیں نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد والا مسئلہ کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، جہنم سے بچانے کی بات کرتے ہیں۔ نبی محترم فرماتے ہیں 2 فرشتے میرے پاس آ کر کے کھڑے ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہوا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا، کہتا ہے ان کی مثال بیان کیجئے، جن کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، جن کا دل جاگ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو مثال دیتا ہے کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جس بندے نے ایک بہترین خوبصورت ایک باغ بنایا اور اس کے اندر چشمے چلائے، اس کے اندر نہریں بنائیں اور اس کے اندر طرح طرح کے کھانے لگائے، ہیرے جواہرات لگائے، اور اس ایلچی نے پھر بھیجا، اس بندے نے، باغ بنانے والے نے کسی کو، اپنے ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ یار لوگوں کو بلا کے لاؤ، میرے اس باغ میں سے ٹھنڈا پانی بھی پیو، پھل بھی کھاؤ، کھانے بھی کھاؤ، آرام بھی کرو، لیٹو، اچھلو کودو، جو مرضی کرو۔ یہ مثال دے رہا ہے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو، کہتا ہے جو بندہ تو اس ایلچی کی، اس پیغمبر کی، پیام رساں کی بات کو مان لے گا، وہ تو اس باغ کے اندر آ جائے گا اور وہ کھانے بھی کھا لے گا، وہ عزت کے ساتھ رہے گا بھی، جیے گا بھی۔ اور جو اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ کہے گا جان دے گل نہیں نہ سنی، پرا جائے ہمیں انجی مار دے۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنا کر کے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو بلائے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی کمروں سے پکڑ کر کے پیچھے جہنم سے پیچھے کھینچتا ہوں کہ آؤ جنت کی طرف چلے جاؤ، اور پھر یہ پروانوں کی طرح اس جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مثال کے بعد سمجھائے۔ جس کسی نے کوئی علاقہ دیکھا ہو اسی سے ہی معلومات ملتی ہیں۔ مثلا کسی بندے نے لاہور جانا ہے، دوسرے بندے سے پوچھتا ہے جس نے داڑھی بھی رکھی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، سب کچھ ہے، جا کے پوچھتا ہے حضرت جی میں لاہور جانا ہے۔ تو کہ مینوں پتہ تے کوئی نہیں، لیکن تینوں میں راہ دس دینا وا تے ایس راہ پہ جا، چلا جا۔ کیا کوئی بندہ اس کی نماز دیکھ کے، اس کی تہجد دیکھ کے، اس کے روزے دیکھ کے اس کی بات کو مانے گا؟ اور ایک وہ بندہ ہے جو تہجد بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور اس کے معاملات اور بھی خراب ہیں، لیکن وہ لاہور جاتا آتا رہتا ہے۔ بندہ کہے گا، اس سے پوچھے گا، وہ کہے گا میرا بھرا اے فلانی جگہ تو گڈی ملے گی، فلان جگہ سے اتنا کرایہ لگے گا، آپ نے کہاں جانا ہے، فلان بازار میں آپ کا کام ہو جائے گا، اتنے وقت میں آپ پہنچ جائیں گے۔ اس کی بات نہیں مانے گا، اس کی بات مانے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے۔ یہاں میں روک کے پیچھے لے جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کو جنت نہیں دکھائی، آدم علیہ السلام کو دکھائی، وہ تو جنت سے نکال دیے گئے، لیکن جنت کا راستہ پوچھنے کے لیے
ہمیں قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے، حدیث سے رہنمائی لیتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو جانے کا راستہ کون سا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں گے کہ جنت کو راستہ کون سا جاتا ہے۔ اسی راستے کی لوگوں کو دعوت دیتے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں بھی آئیں، پریشانیاں بھی اٹھانا پڑی، اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے 2 درجن سے زائد لوگوں کو جا کے یہ بات کہی ہے۔ ہم نے تو ایک طائف کی بستی کی بات سنی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 2 درجن سے زائد لوگوں کو، سرداروں کو جا کے یہ کہتے ہیں، چاچا جی، بھائی جان، محترم حضرت فلاں فلاں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ادھر ریاست بنانے دو، میں لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، میری طرف آ جاؤ، میرا ساتھ دو۔ کسی نے ساتھ نہ دیا، اور شیطان اپنا وار کرتا چلا گیا، اللہ کے نبی اپنا وار کرتے چلے گئے، آسمان والا رب اپنی تدبیریں کرتا چلا گیا، یہاں تک اس نے کہا یہ تو نبی اللہ کا لوگوں کو دعوت دے گا، اپنا لشکر بنائے گا، ریاست بنائے گا، میرا تو کام نہیں چلے گا۔ پھر آخری مرتبہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اللہ کہتے ہیں شیطان بھی اس کے اندر آ کے خود سفید داڑھی کے ساتھ ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ کہتے کیا ہیں، بھائی اس نبی کا کچھ کر لو، یہ تو ہماری اولادوں کو خراب کرے گا، تمہاری اولادوں کو گمراہ کرے گا، یہ کہتا ہے ایک اللہ کرتا ہے، باقی یہ لات منات عزا حبل حجی علی حجویری فلاں فلاں یہ کچھ نہیں کرتے، یہ ایک اللہ ہی کرتا ہے، اس کو سائڈ پہ لگاؤ۔ میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا، ایک کہتا ہے اس کو قید کریں، یہ شیطان بولا قید نہ کرے اجے، قبیلے والے چھڑا لیندے نے۔ پھر کسی نے کہا اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے جلا وطن کرو گے تو یہ باہر سے لشکر لے کے تم پر حملہ کر دے گا، یہ تو اور پھیل جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں سارے قبیلے والے مل کے قتل کر دیں، شہید کر دیں، آخری مرتبہ ایک دن ہی جرم کر لیں، سارے قبیلے والے مل کے دیت دے دیں گے، اس سے جان چھڑا لو۔ سب نے اتفاق کیا اور یہ کہتا ہاں گل ٹھیک ہے تہاڈی، لیکن ایک تھا اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، وہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک نے کہا تھا نا، سب نے کہا اس کو قتل کر دو، وہ ایک کھڑا ہوا اس نے کہا قتل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح کر کے آئے نا 10 سال بعد، کہتے ہیں تمہاری اور میری مثال یوسف کے بھائیوں کی طرح ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا قتل کر دو، ایک نے کہا تھا چھوڑ دو۔ یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، آسمان والا رب اپنی تدبیریں کر رہا ہے۔ 9 لوگ تلواریں لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اور آسمان والے رب نے وحی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو نکلو۔ آپ نے ان کی آنکھوں کے اوپر مٹی پھینکی، آپ نکل گئے۔ یہاں میں اپنی بات روک کے تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگ دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کسی نے قبول کی، کسی نے انکار کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے، 6 لوگ حج کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے، کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ کچھ بات کروں۔ کہنے لگے جی جی کریں، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میری دعوت ہے۔ جب وہ 6 لوگوں نے بات سنی
کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، کہتے ہیں ہم نے سنا تھا یہودیوں سے بھی، اور ہم عیسائی ہیں، ہم نے بھی سنا تھا اپنے پادریوں سے بھی کہ ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، آپ کے اندر تو وہ ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کے کہنے لگے بھئی قبل اس دے کہ یہودی ایمان لے آئیں ہم ہی ایمان لے آئیں، ایسا نہ ہو یہودی ہم سے سبقت لے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قبضہ کر لیں، ہم عیسائی ہی اسلام لے آئیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، وہ چلے گئے۔ اگلے سال آئے، اگلے سال 12 لوگ آئے۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ کدھر سے آئے ہو؟ ہم یثرب سے آئے ہیں، کچھ اوس کے کچھ خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے۔ یہاں میں بات سمجھانے والا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ اجازت لینے لگے کہ ہم چلیں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ کے ساتھ میں ایک نوجوان کو بھیجوں گا جو وہاں جا کر کے گراؤنڈ بنائے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، جس کی میں نے 10-12 سال تربیت کی ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ بھلا کون شخص تھا؟ جس کی ماں کے پاس بڑا مال تھا، گھر گیا، بیٹا آپ صبح جاتے ہو شام کو آتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ اماں جی یہ سچی گل دسا نا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانا، میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا ہم اتنے اونچے قبیلے والے، ہم اتنے مالدار، ہم قبیلے اور سردار، اللہ تعالیٰ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جاتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ لہذا اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ کہنے لگے ماں تیرا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں، اپنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ مصعب بن عمیر ان کا نام ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر محمد کا ساتھ دینا ہے نا کپڑے لا دے۔ ماں نے سوچا ہوگا کہ کپڑے کون اتارے گا، ماں کپڑوں کی بات کرتی ہو، اتار دیے۔ بیٹا یہ بھی اتار دو۔ اماں جی کو شرم و حیا کے تقاضے ہوتے ہیں، کہتے اتار دو، کوئی کپڑا ہی دے دو۔ ماں کوئی کپڑا بھی دے سکتی تھی، لیکن ماں نے ٹاٹ دیا۔ مصعب بن عمیر نے آگے اور پیچھے رکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لے کے آیا، اپنا ایمان لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا میں اس نوجوان کو جس نے مال چھوڑا، ماں کو چھوڑا، صبح کو کپڑے اور پہننے والا، شام کو اور کپڑے پہننے والا، خوشبوؤں کے ساتھ معطر اور زلفیں رکھی ہوئی خوبصورت عرب کا نوجوان، امیر ترین شہزادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، ایمان بچا کے لایا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ دیکھ کے بھیجنے لگا ہوں، اور جا کر کے وہ گراؤنڈ بنائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر اکیلے اکیلے بندے کو ملتے ہیں جس کی آج بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آنے والا ملک پاکستان، اس کے اندر ایک اللہ کو چھوڑ کر کے در در کے اوپر سر جھکایا جاتا ہے۔ ہر گلی اور محلے کے اندر الگ رب بنایا ہوا ہے۔
اور آج بھی اس مصعب بن عمیر جیسے نوجوانوں کو نوجوان بن کر کے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی آج بھی ضرورت ہے۔ اکیلے اکیلے بندے کو ملتے ہیں بھی میں مکے سے آیا ہوں، ماں کو چھوڑ کے آیا ہوں، مال کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرے نبی کا یہ دین ہے، اللہ یہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کتنے ہی لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ ایک دن ایک سردار آیا، اسید بن حضیر اس کا نام ہے، ڈنڈا پکڑا ہوا، تو حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ساتھ تھے، مصعب بن عمیر کے ساتھ، جو سعد بن معاذ کے چچا زاد تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، آ کر کے کہتے ہیں ہاں بھی جوان کدھر آیا ہے؟ بڑے غصے کے ساتھ بولے۔ مصعب بن عمیر نے کہا چوری صاحب بڑے غصے میں ہو، تشریف رکھو، بیٹھو، میری بات سنو، اگر میری بات پسند آئے مان لینا، نہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ کہتے یار گل تو بڑی تو چنگی کیتی ہے، منصفانہ بات کیا تو نے، بات سنتا ہوں۔ نیزے کو اپنے ڈنڈے کو گاڑ دیا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں تم مسلمان کیسے ہوتے ہو؟ کلمہ پڑھایا، غسل کروایا، 2 رکعتیں نماز پڑھائیں۔ کہتے ہیں میرے ساتھ تو فائدہ ہو نہ ہو، ایک بڑا سردار ہے، اگر تو اس کو مسلمان کر لینا تو اس کے ساتھ پورے کا پورا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس کے پاس جانا نہیں ہے، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سعد بن معاذ کو کہتے ہیں اور تو ایتھے بیٹھے ہیں، اتھے ویکھ منڈا آیا مکے تو، انہیں تو گمراہ کرنا ساڑھے منڈیاں نو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے غصے سے اٹھے اور گئے، اور یہ بھی ساتھ ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس نوجوان کے پاس جا کے کہا ہوگا کدھر سے آئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو پھر مصعب بن، میں تصوراتی کہتا ہوں، پھر مصعب بن عمیر نے کہا ہوگا تو یہ گھر کی بات کرتا ہے، تو میرے ماں کے گھر کو تو جانتا نہیں ہے، تو اس سختی کی بات کرتا ہے، تو میری ماں کی سختی کو جانتا ہی نہیں ہے، میں تو سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، تیرا اس چھوڑنے چھاڑنے کی بات کیا ہے، میری بیٹھ کے بات تو سن لے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے بھی نیزہ گاڑا، کہا بات تو منصفانہ کی ہے، بات سن لیتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں، نبی یہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر گزری، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان مہاجرین کو جس نے کہا تھا نا کہ میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ رکھ لیں، میری 2 دکانیں ہیں، ایک دکان آپ رکھ لیں۔ اور یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک نظر دیکھ لیں، جس کو پسند کرتے ہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ گئے، مسلمان ہو گئے، اور جا کر کے اپنے قبیلے کو کہتے ہیں سنو سنو، میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہتے ہیں آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ کہتے ہیں اگر جب تک تم سب لوگ اس نوجوان کے نبی پر ایمان نہیں لے کے آؤ گے، میں تم سے کسی مرد عورت کے ساتھ بات ہی نہیں کروں۔ صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ بنی عبد الاشہل قبیلے کے سردار تھے۔ شام تک سب عورتیں، سب مرد، سب بچوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کیا۔ اور ایک اسیرم نامی شخص تھا جو احد کے میدان کے بعد مسلمان ہوئے۔ باقی جتنے ہی لوگ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جو گراؤنڈ بناتے ہیں، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب یہ سارا گراؤنڈ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ پھر گئے تھے لوگ 75-76 لوگ، جنہوں نے جا کر کے راستے میں مشورہ کرتے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دیر تک چھوڑ کے رکھیں گے، ان کو ساتھ لے آئیں، ان کے ظلم و ستم پر کب تک چھوڑیں گے۔ پھر گئے تھے، یہ ان کی محنت کتنی تھی؟ 2 سال کی محنت تھی۔ 2 سال کی محنت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر وہ مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو آئیے نوجوانوں کو میری دعوت ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں اور ان کی دعوت کو لے کر کے گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیں، ایک نبی کی سنت کی دعوت دیں۔ اللہ کی قسم لوگ غیروں کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے پاس تو گوبر ہے، تمہارے پاس سونا ہے، تم سونا لے کے کیوں نہیں نکلتے؟ لوگ گوبر بیچتے پھرتے ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیں، نبی کی سنت کی دعوت دیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیں اور غیروں سے اپنا قطع تعلقیت کی دعوت دیں اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دعوت دیں۔ جب یہ دعوت پھیلے گی اللہ کے فضل و کرم سے پھر پوری دنیا کے اندر امن ہوگا، ملک کے اندر بھی امن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد